بہت سے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ذہین ہیں، ہم بہت ترقی کر جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کامیابی میں ذہانت کا کردار ہے۔ If you learn to change yourself, you can change everything in your life. Hello, hi. Hello everybody. How are you? کسی نے سقراط سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنا علم کہاں سے آیا ہے؟ آپ کو نا سقراط بہت انٹیلیجنٹ تھا، بہت فلاسفر تھا، بہت فلسفہ جانتا تھا۔ سقراط نے کہا کہ کل صبح دریا پر آ جانا، تمہیں جواب مل جائے گا۔ اپنی ذہانت بتانا چاہ رہا ہے سقراط۔ اگلی صبح جب وہ شخص اس جگہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سقراط پانی میں کھڑا ہے اور پانی اس کے کندھوں تک ہے۔ سقراط نے اس شخص کو دیکھا اور کہا کہ تم بھی پانی میں آ جاؤ، تمہیں بھی جواب مل جائے گا۔ وہ شخص پانی میں چلا گیا تو سقراط نے اسے پکڑا اور پانی میں ڈبو دیا۔ پانی میں ڈوبتے ساتھ ہی اس کو غوطے آنا شروع ہو گئے۔ اس شخص کو جو سقراط سے سوال کر رہا تھا اور برداشت کرنا مشکل ہو گیا اس بندے سے، سو اس نے پوری قوت کو لگا کر سقراط کو سائڈ پر کیا اور پانی سے باہر نکل گیا۔ اس بندے نے کہا میری تو جان جانے لگی تھی۔ سقراط نے پوچھا کہ جب تم پانی کے اندر تھے تو تمہاری کیا خواہش تھی؟ اس شخص نے کہا کہ میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں کسی طرح پانی سے نکل جاؤں اور مجھے سانس آ جائے۔ سقراط نے کہا کہ جس طرح اس لمحے تمہاری یہ خواہش تھی کہ کس طرح سانس آ جائے، بالکل اسی طرح ہر لمحے میری یہ خواہش رہتی ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں۔ اگر علم کے بارے میں تمہاری خواہش اس طرح ہو جائے تو تمہارے پاس بھی علم آ جائے گا۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ذہین ہیں، ہم بہت ترقی کر جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کامیابی میں ذہانت کا کردار ہے، لیکن ذہانت پر بھی اگر کوئی چیز بھاری ہے تو وہ علم حاصل کرنے کا جذبہ اور جنون ہے۔ جس میں جنون نہیں ہے وہ علم بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ بہت سارے لوگ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، لیکن ان میں اتنا علم حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جذبہ ان کے سر کا تاج شناخت بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم مسئلہ نہیں ہے، نوکریاں مسئلہ نہیں ہے، غربت مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے۔ ہم کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم کچھ لینا ہی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں پکا پکا سب کچھ مل جائے، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے۔ ہمارے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان اپنے جذبے کو دکھانے کے لیے ایک ٹائر پر موٹر سائیکل تو چلاتے ہیں، لیکن تعلیم میں نمبر نہیں لیتے۔ ہمارے ایموشنل جذبات کا غلط ڈائریکشن میں استعمال ہو رہا ہے۔ آپ اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے پرجوش ہیں تو یہ جوش نہ صرف آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے بلکہ آپ سے جڑے ہوئے بہت سے لوگوں کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ہر کوئی دعا مانگتا ہے کہ نوکری کے لیے، بچوں کے لیے، شادیوں کے لیے، مگر کیا کوئی دعا مانگتا ہے کہ علم کی طاقت کے لیے، کہ مجھے علم مل جائے، میں بہت علم حاصل کر لوں؟ مزید علم حاصل کرنے کے لیے، اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا کہ مالک کسی طرح میرا جذبہ دریافت ہو جائے کہ میں علم حاصل کروں اور کوئی ایسا کام کروں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ آپ کبھی ایسا سوچتے ہیں؟ آپ کبھی بھی نہیں سوچتے۔ تعلیم حاصل کرنے کا مطلب صرف اسکول، کالج، یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لینا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ تعلیم کو تعمیری طور پر استعمال کریں۔ تعمیر تہذیب اور اس کو سیکھنا، علم کو سیکھنا بھی ایک ہنر بندی ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتی چلی جاتی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کرتی ہے۔ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، ایٹمی ترقی کا دور ہے، مگر اسکولوں میں بیسک تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر اسکول میں ٹیکنیکل تعلیم ہونی چاہیے اور سب کو لینی چاہیے۔ انسان کو انسانی سے دوستی کے لیے اخلاقی تعلیم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔
اس تعلیم سے زندگی میں عبادت، محبت، وفاداری، ہمدردی اور خلوص کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی بہتری کی طرف جاتی ہے اور بلند قوم پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے بلندی کو چھو جانا ہے۔ ٹیچر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض 4 کتابیں پڑھ کر اور کچھ کلاسز لے کر اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں، مگر بہترین ٹیچرز وہ ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس میں کریٹیوٹی پیدا کرتے ہیں اور کریٹیو اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے اندر اور کریشنز پیدا کرتے ہیں، انہیں شعور دیتے ہیں۔ جن ٹیچرز نے اچھے طریقے سے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا، ان کے اسٹوڈنٹس آخری سانس تک ان کے احسان مند رہتے ہیں۔ آج کل ایجوکیشن صرف اس لیے لی جاتی ہے کہ اچھی نوکری مل سکے۔ جب بھی کوئی قوم ایجوکیشن سے دور ہونے لگتی ہے، وہ غلامی کی زندگی میں جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ جو قوم تعلیم کے موقعوں سے خود کو محروم کر دیتی ہے، وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہے۔ اگر کوئی ملک چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو مضبوط کرے اور اپنا تعلیم کا بجٹ بڑھائے۔ تعلیم ہے تو قوم بدل سکتی ہے، اور اب ٹیکنیکل تعلیم بہت ضروری ہے۔ بیسک ٹیکنیکل تعلیم دی جائے، ٹیکنیکل کو پروان چڑھایا جائے، زیادہ ٹیکنالوجی سکھائی جائے، اور پھر دیکھیں کتنے ہنرمند پیدا ہوں گے۔ ملک کی تقدیر اس طرح بدلتی ہے کہ جب ہنرمند پیدا ہوتے رہیں اور بے حساب بلندی کو چھوتے چلے جائیں۔